اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس مسجد میں سنی صحیح العقیدہ امام متعین ہو وہی امام امامت کا حقدار ہے، اگرچہ حاضرین میں کوئی اس سے زیادہ علم والا اور زیادہ تجوید جاننے والا ہو۔ جس مسجد میں سنی صحیح العقیدہ اچھا امام مقرر ہے وہی امام ہے، وہی حقدار ہے، اگرچہ نمازیوں میں کوئی ایسا آدمی آ جائے جو ان سے زیادہ بھی پڑھا لکھا ہے، زیادہ یہ ہے، تو بھی ایسا کوئی حق نہیں بنتا کہ زبردستی کوئی بولے کہ نہیں اس کو نماز پڑھانے دو۔ یہ ایسا اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، اور ایسا یہ اس لیے ضروری مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جیسے مان لیا میں یہاں مسجد میں مقرر ہوں، ہمارا ہر بھائی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک ہے، کسی نہ کسی پیر سے مرید ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے اندر آپ نے امامت کے شرائط دیکھے تو ہی آپ نے مقرر کیا۔ ہزاروں لوگ نماز پڑھتے، تلاوت سنتے، رکوع سجدہ دیکھتے، کوئی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ الغرض میرے اندر امامت کے شرائط موجود ہیں، میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ اب اگر اتفاق سے آپ کے پیر صاحب آئے کہیں سے، یا آپ کے کوئی استاد آئے کہیں سے جو کہ اچھے عالم ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، اچھی بات ہے۔ اب آپ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ زبردستی ہمارے پیر صاحب نماز پڑھائیں اور آپ میرے اوپر دباؤ بنا رہے ہو، یا ہو سکتا ہے آپ ہمارے ذمہ داران میں ہو، منتظمین میں ہو، اور آپ یہ چاہو کہ امام صاحب آپ ہٹ جاؤ، ہمارے پیر صاحب نماز پڑھائیں گے، تو یہ جائز، یہ بتانا مقصد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مانا کہ آنے والے مقتدیوں میں جو پیر صاحب یا عالم صاحب ہے بہت اچھی ہیں، اچھی بات ہے، مگر آپ دباؤ بنا کر یا زبردستی طریقے سے اگر آپ یہ چاہیں کہ امام صاحب آپ آج ہٹ جائیے، ہمارے پیر صاحب نماز پڑھائیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جائز ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر میرا دل کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میرے استاد آئے یا میرے پیر صاحب آئے یا کوئی حضرت آئے، میرا دل کرتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں ان سے نماز پڑھاؤں، میرے دل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اختیار میرا ہے، یہ اختیار میرا ہے۔ اگر میں چاہوں کسی کو عارضی طور پر، جیسے میں کہیں گیا، میں نے کسی کو بول دیا آپ نماز پڑھا دو، تو وہ میرا قائم مقام ہے۔ ایسی میں یہاں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آ کے آپ پڑھا دیجئے، ہمارے حضرت آئے نماز پڑھا دیجئے، تو ایسے میں نماز ہو جائے گی، کوئی شک نہیں ہے، ایسے میں نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی مقتدی میں سے یا کوئی دوسرا امام آ کر زبردستی اگر چاہے کہ میں نماز پڑھا لوں تو نماز نہیں ہوگی، یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ اگر مسجد کے متعین امام میں فساد کی حد تک غلط قرآن خوانی یا بد مذہبی مثل وہابیت و غیر مقلدی یا فسق ظاہر جیسا کوئی خلل ایسا نہ ہو کہ جس کے باعث اسے امام بنانا شرعاً ممنوع ہو، تو اس مسجد کی امامت کا حقدار وہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو، اگرچہ وہ متعین امام مسجد سے زیادہ علم و فضل رکھتا ہو، مسجد کے متعین امام کی اجازت کے بغیر اسے امام بنانا شرعاً ناپسندیدہ اور خلاف حکم حدیث اور خلاف حکم فقہ ہے۔ یہی بات دوبارہ پھر سے وضاحت کی گئی۔ کسی شخص کی امامت سے لوگ کسی شرعی وجہ سے ناراض ہو تو اس کا امام بننا مکروہ تحریمی ہے۔ کسی شخص کی امامت سے لوگ اگر شرعی وجہ سے کہ وہ امام جو موجودہ امام ہے خلاف شرع کام کرتا ہے، جو لوگوں کو معلوم ہے، اور لوگ اس وجہ سے اس امام کو ناپسند کرتے ہوں، تو اس میں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اگر غلطی سے کوئی آپ نے خلاف شرع کام کیا امام، تو آپ ایک ذمہ دار ہیں، آپ کو نیابت رسول کی نسبت ہے، آپ فوراً رجوع کریں، توبہ کریں اور خلاف شرع کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے۔ دوسری بات، اگر وہ نہیں کرتا، حق دھرمی کرتا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ گنڈا گردی بھی چلتی امامت میں، کچھ لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، زبردستی طاقت کے زور پر۔ ہم نے علاقے میں مان لو ہمارے کمیٹیوں میں 20 آدمی ہے، 20 آدمی میں ایک آدمی سب سے زیادہ مضبوط ہے، 20 آدمی میں ایک آدمی سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہی سب کچھ ہے، ذمہ دار ہے۔
اب ہم نے اس کو ہی پکڑ لیا، اب ہم نے اس کو ہی پکڑ لیا، اس کی ہاں میں ہاں ملا لیا. میں نے ایسا کر لیا کہ اب میرے خلاف وہ آدمی، وہ ہمارا جو ذمہ دار باس صدر ہے، وہ اور کسی کی نہیں سنتا، میں جو کہوں گا وہ وہی سنتا ہے. اب جب مجھے اتنا پاور مل گیا تو اب میں یہاں منمانی کرنے لگا ہوں. اب میں آپ کی پرواہی نہیں کر رہا، دین کی پرواہی نہیں کر رہا. آپ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں شریعت کی پرواہی نہیں کر رہا، نہ میں اور دوسرے لوگوں کی کوئی پرواہ کرتا ہوں. جو میرے دل میں آتا ہے جائز ناجائز وہ کام میں کرتا ہوں، کیونکہ میرے سر پہ وہ ہیں، ان کا ہاتھ میرے حمایت میں ہے کہ کوئی اگر کچھ بولے گا تو ان کی خیریت نہیں، وہ بول ہی نہیں سکتا ڈر کے مارے میں. ایسے بھی ہیں، کیا بتاؤں، ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ نمازی امام سے ناراض ہے، مگر مجال ہے کہ نمازی امام سے کچھ کہہ دے. وجہ یہ ہے کہ بڑے آدمی کا ہاتھ امام کے اوپر، بڑے آدمی کا ہاتھ امام کے اوپر، اور وہ نمازی اس بڑے آدمی کی وجہ سے مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں. اگر وہ نہیں جائیں گے، اگر وہ ایک آدھ ٹائم نہیں گئے نا مسجد میں، اگر پتہ چل گیا تو بھائی وہ راجہ صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، سزا بھی دے سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے بھائی کیا بات ہے کیوں نہیں آئے. تو امام کی غلطی وہ بتا نہیں سکتے، امام کی خلاف شرع حرکتیں وہ بتا نہیں سکتے، یا تو کیونکہ ان کے اندر بھی اتنے سمجھ نہیں، علم نہیں ہے کہ شریعت کے مسئلے کیا ہوتے ہیں. بس وہ طاقت ہے، طاقت آیا، پیسہ آیا تو وہ راجہ بن گئے، اب وہ جو وہ کہتے وہی قانون ہے. تو ایسے بھی معاملات ہیں، مگر ایسے اماموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، ایسے اماموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے. ایسے اماموں نے معاشرے کا ماحول بگاڑ کر کے رکھا ہے کہ آدمی اب وہاں نماز نہیں ہو رہی ہے، اب وہاں عبادت نہیں ہو رہی، وہ راجہ صاحب کو خوش کرنے کے لیے آدمی جمع ہو رہے. جمع بھی ہوتے تو امام کے بارے میں بدگمانی ہوتی، کیونکہ امام کی غلطیاں ظاہر ہیں، امام کی غلطیاں سب کو معلوم ہے، مگر بول نہیں سکتے کیونکہ راجہ مانے گا نہیں، اور جب تک راجہ نہیں چاہے گا امام کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. تو ایسے امام کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. مگر میں پھر بھی ایسے نمازیوں سے یہ کہتا ہوں، آپ دین کے معاملے میں مت ڈریے نا، شریعت کی بات محبت سے، اچھے انداز سے، جیسے بھی آپ چاہیں. اگر آپ اس امام کو نہیں بول سکتے کیونکہ وہ امام لڑنے لگ جائے گا، راجہ صاحب کو ہی سمجھانے کی کوشش کیجئے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے اور وہ صحیح بات سمجھ جائے. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایسے امام جو خلاف شرع کاموں کی وجہ سے مقتدی ناپسند ہو تو اس امام کو امامت کرنا مکروہ تحریم یعنی منع ہے. ٹھیک ہے. امام کو چاہیے کہ جماعت کی رعایت کرے اور سنت کی مقدار سے زیادہ قرات نہ کرے. نفل نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے، اگرچہ فرض نماز پڑھنے والا فرض کی پچھلی رکعتوں میں قرات نہ کرے، صرف سورہ فاتحہ پڑھے. کیا مطلب؟ نفل نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتا ہے، اگرچہ فرض نماز پڑھنے والا فرض کی پچھلی رکعتوں میں قرات نہ کرے. یہ الگ مسئلہ آیا کہ جو آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے، یا شاید اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ آپ فرض نماز کا وقت ہوا، آپ نے وقت نہیں دیکھا اور آپ نے نفل نماز کی نیت باندھ لی، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر کے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں. سود خور فاسق ہے اور فاسق کے پیچھے نماز ناقص اور مکروہ تحریمی ہے. سود خور، اگر سود خور کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز کا اعادہ واجب ہے. سود خور شخص کو ہرگز امام نہ بنایا جائے. بے عذر شرعی روزہ نہ رکھنے والا فاسق ہے. بے عذر شرعی، بے عذر شرعی کا مطلب کہ واقعتاً اس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، مگر وہ خالی پیٹ کو بھرنے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہے. جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے والا یا جھوٹ بول کر لوگوں سے مال وصول کرنے والا فاسق ہے. ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے، بلکہ امامت سے معزول کر دینا چاہیے. کسی صاحب ایمان کو دھوکہ دینا، جھوٹ بول کر اس سے پیسے نکالنا، فریب کرنا، ایسے لوگ کیونکہ یہ امام کی صفت میں نہیں آتے، یہ فاسق ہے. فحش گالیاں بکنے والا، گالی کے ساتھ مذاق کرنے والا، ناچ گانا، تماشا بازی، رشوت
رشوت سود کا کاروبار کرنے والا ہرگز امامت کے لائق نہیں ہے، اس کو امام بنانا گناہ اور اس کی اقتداء میں پڑھی ہوئی نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہے۔ تو اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صرف نماز مسجد دیکھ کر، داڑھی اور جبہ اور گنبد دیکھ کر، یا آواز قرأت کی آواز سن کر کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے، آپ جس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہو آپ اس کے اعمال بھی دیکھو اور اس کا ایمان بھی دیکھو، دو باتیں۔ اعمال تو یہ ہے کہ کہیں تو ایسا نہیں کہ وہ بیاج پہ پیسے چلا رہا، سودی کاروبار کرتا ہے، رشوت خوری کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، فحش گالیاں بکتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، یہ عیب۔ اور عقیدہ ایمان کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ اس دن رات میں حضرت نے بتایا، آپ لوگ غور کیجئے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر سن کے بھول جاتے ہیں آپ۔ کیا بتایا اس دن حضرت نے کہ ایک طرف 20,000 22,000 کا لشکر، ایک طرف 72 لوگ ہیں، مگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے کہ وہ جو 20-22,000 کا لشکر ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اب بولے کیسے نہیں ہے؟ ارے محبت ہوتی تو لڑنے آتے ہیں، محبت ہوتی تو خون کے پیاسے ہوتے، اور انہوں نے خون بہایا نا، ظلم و ستم کیے نا، تو ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوگی؟ کہ وہ اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے۔ تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تو جس کے دل میں اہل بیت اور رسول کی محبت نہیں ہے اس کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی؟ حضرت نے یہ بھی تو بتایا تھا، میں نے بھی بتایا، میں ان کا دلیل اس کے لیے دے رہا ہوں کہ جب کوئی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی بات کوئی نامچین شخص باہر سے آ کر کہے تو میرے سے زیادہ آپ اس کی بات مانتے ہیں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہہ کر کے میری زبان گھس رہی ہے، آپ اس بات کو نہیں مانتے، مگر اگر آپ کے پیر صاحب آ کر وہی بات کہیں تو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سمجھ میں؟ تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہو اس کے پیچھے نماز جب حسینی نہیں پڑھ سکتے، تو جس کے دل میں رسول کی محبت نہیں ہو، رسول کی گستاخی ہو، اس کے پیچھے عام مومن کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے عقیدہ بھی دیکھنا سب سے پہلے ضروری، اور اس کے بعد اس امام کا کردار، اس کا عمل بھی دیکھنا ضروری، تب جا کر آپ کہیے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ورنہ یہ آپ نے نہیں دیکھا، نہیں مسجد ہے، چلو نماز ہو رہی، نماز پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے نماز پڑھا تو آپ نے صرف سر مارا، نماز کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نماز کی سچی محبت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔